بدل گیا ہے جب سے مودی آیا ہے حکومت میں. تو آپ دیکھیے کہ مائنورٹیز کے خلاف جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے, بالکل کوئی مودی گورنمنٹ اس میں کوئی چیک رکھنے کو تیار نہیں. اسی طرح جو ایل او سی پہ ہو رہا ہے, اور پھر اس کے ساتھ آپ اگر اس کو جوڑ دیں کشمیر کے اندر جو وادی میں آج کل حالات ہیں, ان سے بھی ضرورت ہے انڈیا کی توجہ ہٹانے کی, یا دنیا کو یہ بتانے کی کہ پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن ہوتی ہے, چنانچہ ہمیں فائر کرنا پڑتا ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر جو بھی رؤوف بھی بات کر رہے تھے, ایک امریکہ کا رول ہے جہاں اس کو ایک انکریجمنٹ ملی ہے, اور اس کی وجہ سے انڈیا کا ہر روز موقف, اس کا کانڈکٹ, اس کی اپروچ وہ بڑی ٹف ہوتی جا رہی ہے. آپ اس کو چائنا کے لیے دیکھیں کہ ڈوکلم میں کیا ہوا ہے. نہیں, مجھے جن صاحب یہ واضح کر دیجئے گا کہ صرف یہ بارڈر کو پہ انگیج رکھنے کے لیے صرف یہ فائرنگ تک معاملہ ہے؟ بھارت اس وقت کیا اس کا جنگی جنون وہ جنگ کے موڈ میں ہے, زیادہ ایگریشن دکھانا چاہتا ہے, کیا محرکات کیا ہیں؟ دیکھیں, ایل او سی کو کراس تو نہیں کیا گیا کہیں بھی, اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ وہ کراس کرنے کے قابل ہیں اس طرح کہ وہ کراس کرنے اور دوسری سائڈ سے ان کو ڈٹر نہیں کیا جائے گا. لیکن آپ سیف رینج پہ بیٹھ کے وہاں سے گنز کے ذریعے, مختلف ویپنز کے ذریعے آپ مورچوں کو بھی انگیج کرتے ہیں, پیچھے سول پاپولیشن کو انگیج کرتے ہیں. مقصد اس میں دونوں ہے, ایک تو خوف راز پھیلانا اور اپنی اجارتداری, اپنی اتھارٹی بتانا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. جی. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس لیے یہ فائرنگ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کرواتا ہے, ادھر سے ٹیررسٹ آتے ہیں اور ہمیں یہ روکنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اس سے کشمیر کو جوڑتے ہیں, اور پھر کشمیر کا وہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر میں جنگ آزادی نہیں, بلکہ آزادی کی تحریک نہیں, بلکہ یہ پاکستان جو انفلٹریٹر بھیجتا ہے ان کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. تو مقاصد پولیٹیکل بھی ہیں اور ملٹری اس کے آبجیکٹیو بھی موجود ہیں کہ وہ یہاں پہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ نقصان کر سکیں کریں. تو اس لحاظ سے مودی کے آنے کے بعد یہ ایکٹیویٹی بہت بڑھ گئی. بالکل صحیح. میں رؤوف صاحب آپ سے اب جاننا چاہوں گا, دوسرے معاملے پر آتے ہیں. انڈیا اور چین کی جو فوجیں آمنے سامنے, ایک طرف یہاں ایل او سی کو ایکٹیو کیے ہوئے ہے بھارت, وہ کتنا خطرہ ہے دوسرے اینگل پہ جہاں چین سامنے, اور بڑے سخت قسم کے بیانات آئے. ترجمان چینی وزارت دفاع نے کہا کہ پہاڑ کو ہلانا آسان ہے جبکہ لبریشن آرمی کو ہلانا مشکل کام ہے, اور چین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بارڈر کراس کیا ہے بھارتی فوجیوں نے اور وہ ہماری زمین پر آئے تھے. دیکھیے, میں ایک بات تو ضرور کہوں گا کہ ونس اگین مودی کے ساتھ جو ان کی ایک پالیسی میں ایک بیسک شفٹ آئی ہے, وہ ایک ہیجمونک اپروچ جو ہے نا, ایک ڈومینیٹ کرنے کی اپروچ جو ہے, ان کا ایک میجر کمپوننٹ بنا ہے ان کی پالیسی کا. اب چائنا کے ساتھ جو ان کا پاسٹ 1962 میں جو لڑائی ہوئی تھی, وہ مطلب ایک الیکٹریفائنگ پیس کے اوپر ہوئی تھی اور کمپلیٹ انائلیشن تھی انڈیا کی اس میں, اور وہ اس کے اوپر ختم ہوئی. تو وہ بڑے سینسٹیو ہیں, بڑے کانشیس ہیں اس چیز سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جو الائنمنٹ ہے اس وقت انڈیا کے ساتھ, اور اس کی ایک بیسک آبجیکٹیو ہے کنٹین چائنا, تو لازمی بات ہے کہ ایک ایگریشن, لیول آف ایگریشن وہ پاکستان کی طرف بھی آ رہا ہے, اور وہ لیول آف ایگریشن جو ہے وہ چائنا کی طرف بھی ہے. بٹ کیا بھارت افورڈ کر سکتا ہے دو بارڈرز پہ انگیج ہونا, کہ ایک طرف وہاں پر بھی انگیج رہے, اور وہ بڑا بارڈر ہے وہاں پر بہت فوج تعینات کرنے کی ضرورت ہے, اور یہاں ایل او سی پر بھی؟ دیکھیے, ایک چھوٹی سی بات کر لوں کہ جو علاقے کے چھوٹے ممالک ہیں نا, جس میں بھوٹان شامل ہے, جہاں یہ سکم میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں یہ 3 کنٹری ایشو ہے, انڈیا, چائنا اور بھوٹان کا ہے, وہاں ان کو وہ ڈومینیٹ کرنے, پال کو ہو گیا, اور اس طرح سے سری لنکا کو بھی اس نے کوشش کی. سری لنکا میں تو اس نے وہ ڈسرپشن بھی کی, آپ کو پتا ہے اس میں جو کچھ ہوا تھا سارا کچھ. تو وہ ایک کمپوننٹ ہے, ہیجمونک کمپوننٹ ہے, جو کہ زیادہ سامنے آ کے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی وہ اس وقت وہ خطے کو ڈومینیٹ کرنا چاہ رہا ہے, اور پاکستان سیکنڈ سٹرنگ میں آتا ہے کہ پاکستان کو بھی ڈومینیٹ کرنا ہے. شاید یہ جو ایل او سی کی وائلیشنز ہے اس کا ایک حصہ. اب چائنا جو ہے, چائنا از اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. اب چائنا کے ساتھ کانفرنٹیشن جو ہے, میرا نہیں خیال کہ انڈیا چاہے گا کانفرنٹیشن چائنا کے ساتھ. اور اگر یہ کانفرنٹیشن ہو رہی ہے جو سامنے آ رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ان کی طرف سے جو فورن کمپوننٹ ہے نا, وہ کنٹیننگ چائنا پالیسی کا جو چکر ہے, پھر آپ اس کو سی پیک کے ساتھ لنک کریں, اس کو او بی اور کے ساتھ لنک کریں, کہ یہ جو اکنامک ٹیک آف ہو رہا ہے ریجن میں, جس میں کہ پاکستان ول بی ون آف دی میجر بینیفیشریز, شاید اس کو ریٹارڈ کرنے کے لیے ایک اور محاذ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں نہیں فیل کرتا کہ اس سے کوئی میجر سپارک آف ہوگا اور کوئی میجر لڑائی کی طرف بڑھے گا. انڈیا افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس قسم کی سچویشن, بیکاز انڈیا خود ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کے پیراڈائم میں آیا ہوا ہے, اور وہ نہیں چاہیں گے کہ اس کو کوئی سیٹ بیک ہو. سو یہ اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ امریکہ کے بیہسٹ کے اوپر ایک لیول آف ٹینشن, ایک لیول آف ایگریشن جو ہے اس کو ڈسپلے کرے گا, لیکن یہ کہ یہ انڈر کنٹرول رہے گا. میں نہیں فیل کرتا کہ یہ اسپارکس اتنے زیادہ ہوں گے کہ یہ کنفلیگریشن آ جائے. ٹھیک ہے جن صاحب, یور ٹیک آن دس, کیا کیونکہ اس طرح کے میں ذرا ایکسپلین کروں آپ کو. دیکھیے, بات یہ ہے, آرڈینریلی اگر انڈیا کو اعتراض تھا کہ جی چائنیز وہاں پہ روڈ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں,
ہاں جی. اور اس علاقے میں نہیں کرنا چاہیے تھا جو کہ بھوٹان کلیم کرتا ہے. اور پھر خاص طور پہ وہ انڈیا کا علاقہ نہیں تھا، بھوٹان کا ہی تھا، اور بھوٹان کے ساتھ ان کے اپنے ایگریمنٹ ہیں. تو انڈیا کو بھوٹان کے بہاف پہ یا بھوٹان سے پروٹیسٹ کروانی چاہیے تھی، جو نارمل طریقہ ہے. اور چائنا سے لیکن جنرل صاحب بھوٹان انڈیا کا اتحادی ہے اور چین کے کوئی تعلقات نہیں ہے بھوٹان کے ساتھ. وہ ٹھیک ہے، میں اسی پہ بات کر رہا ہوں جی کہ اگر وہ اس نے کیا ہے تو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، جو عام طریقہ کار ہے. انڈیا نے ایک بڑا رسکی اور بولڈ سٹیپ لیا ہے اور اس کا یہ گیمبل اس کو پے کر گیا ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے بجائے پروٹیسٹ کرنے کے، بجائے چائنیز کو ڈپلومیٹک چینل کے تھرو انگیج کر کے روکنے کے، انہوں نے سیدھا ملٹری ایکشن کیا اور ان کے ڈوزر ووزر چیزیں ساری وہاں سے ہٹوا دیں اور خود بیٹھ گئے. چائنا نے پہلے دھمکیاں دیں، چائنا نے کہا کہ جی ہم بات چیت نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کہ انڈیا ٹروپس وڈرا نہیں کرتا. لیکن مہینہ گزر گیا، چائنا نے کچھ نہیں کیا، اور اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ انہوں نے ٹروپس وڈرا نہیں کیے بلکہ وہاں پہ ری انفورس کر دیا ہے اور ٹروپس بھیج دیے ہیں انڈیا نے. اور چائنا نے کچھ نہ کچھ بیک چینل پہ گفتگو شروع کر دی ہے. اس مہینے کے آخر میں اگلے ہفتے اجیت دوول جا رہے ہیں چائنا نیگوشیشنز کرنے کے لیے. چائنا ان کو کیوں ویلکم کر رہا ہے اگر اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ جی ہم بات چیت اس وقت لیکن کریں گے جن جب صاحب انڈیا یہ withdraw کیا کر لے گا. حقیقت نہیں ہے کہ یہ بھارت کی زیادہ خواہش تھی اور بھارت کی جانب سے ایسے بیانات پہلے سامنے آئے کہ وہ مذاکرات سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور پھر چین نے ویلکم کیا؟ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس سے مجھے بالکل ایک مختلف تصویر دکھائی دے رہی. وہ مختلف ہے. دیکھیں چائنا کی کنڈیشن تھی کہ بات چیت، بھارت کہتا تھا بات چیت کریں، لیکن وہ کہتے تھے کہ بات چیت اس وقت ہوگی جب انڈیا ٹروپس وڈرا کرے گا. انڈیا نے کہا جی وڈرا نہیں کریں گے، بات چیت کرنی ہے تو کر لو. تو چائنا تیار ہو گیا. یہ انڈیا میں اگر آپ انڈین رائٹرز کو پڑھیں تو وہ اس کو بہت بڑی وکٹری دے رہے ہیں، قرار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چائنا بالکل اب بات چیت پہ آمادہ ہے اور انڈیا نے ٹروپس وڈرا نہیں کیے. انڈین اسٹریٹجی کامیاب ہے صحیح. اور انڈیا بھی چائنا کی بولی قبول نہیں کرے گا. یہ تبدیلی ہے اس سٹانس میں کہ ایک طرف ایک قوم جو بکری کی طرح بہیو کرتی تھی وہ آج آپ دیکھیے کہ چائنا کے اوپر چڑھ دوڑی ہے اور اس کو کوئی خطرہ نہیں کہ ہمیں اٹھا کے باہر ماریں گے. وہ دے آر پریپیئرڈ ٹو ریسیو دیم. انہوں نے اپنے ری انفورس کر دیا سارے وہاں پہ جتنے بھی ان کے ڈیفینسز تھے یا جو بھی ایریا تھا، اور وہ چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ بات کرنی ہے تو کرو. اور اجیت دوول جا رہا ہے وہاں پہ. نہیں، is that because اب سمجھتے ہیں کہ بھارت اتنا مضبوط ہو گیا ہوا ہے اور چین اس بات کو سمجھتا ہے؟ مضبوط کے علاوہ جو چائنا کو میں سب سے پہلے میں نے بات کی تھی، جو امریکہ کی سرپرستی ہے وہ، اور انڈیا تھوڑا بڑھ کے کام کر رہا ہے تاکہ چائنا کے مقابلے میں ہو یا پاکستان یا خطے میں سارے امریکہ اپنا پورا ویٹ اس کے پیچھے ڈال دے. اس کو نظر آ جائے کہ چائنا کو چیلنج کرنے کے لیے انڈیا تیار ہے. تو آپ اسے مزید انڈیا کو جتنا بھی مضبوط کرنا ضروری ہے. آخر میں مجھے صرف جن صاحب یہ بتا دیجیے گا، آپ مزید اس معاملے کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ رہے؟ آپ کے خیال سے دس ول سیٹل ڈاؤن؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ؟ مجھے یہی لگتا ہے کہ گفتگو کے نتیجے میں کیونکہ انڈیا نے یہ تجویز کیا ہے کہ ہم ٹروپس وڈرا کریں گے پرووائڈڈ چائنا بھی وہاں سے وڈرا کرے. اس کا مطلب ہے چائنیز سڑک چھوڑ دیں اور جو ڈوزر اور چیزیں ویزیں جو کچھ تھی وہ بھی وڈرا کر جائیں، انڈیا بھی وڈرا کر جائے گا. اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو انڈیا کی فتح ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ نتیجہ یہی ہوگا. چائنیز نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو مہینے میں کر دیتے، انہوں نے کیا نہیں. اب انڈیا وہاں پہ اور مضبوط ہو گیا، ان کے ڈیفینسز جتنے مضبوط ہوتے جائیں گے چائنیز کے لیے اتنے مشکل ہوتا جائے گا. تو یہ نعرے اور پہاڑ کھود دیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ باقی ساری باتیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. انڈیا نے چائنا کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی بڑا ڈیمیجنگ ہوگا. ایک وقت پہ چائنا کا ایک ہوا ضرور موجود تھا. اگر چائنیز اس معاملے میں وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، تو ہم پورے خطے میں آپ سمجھ لیجئے ہمیں بھی اور چائنا کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنرل امجد شعیب صاحب آپ کے وقت. یہ ہماری جو سٹوری ہے یہ ہے جو ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان، جو ایسکیلیشن اچانک بڑھ گئی ہے، دونوں ملکوں کے درمیان بہت تناؤ کی کیفیت آ گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جگہ ہے بھوٹان اور چائنا کے بارڈر پر، چائنیز میں اس کو ڈونگ لینگ کہتے ہیں اور ویسے اس کو دوکلم کہا جاتا ہے. اور اس جگہ پر چائنیز روڈ کنسٹرکٹ